حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک۔ حضرت میرا سوال ہے، کیا بیوی کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنے کی اجازت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ نصر اللہ شریف، بنگلور سے۔ شوہر کا مرتبہ بیوی کے نزدیک عورت کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، تو جب ماں باپ کا نام لینے میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بے ادبی تعظیم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں شوہر کا نام لے کر جو عورت پکارتی ہے اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لہذا عورت کو شوہر کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے کہ یہ ادب کے خلاف۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زید یہ کہتا ہے کہ ہم امام کو نفقہ یعنی پگار دیتے ہیں، ہم اس کو نوکر ہی کہیں گے، کیا زید کا کہنا درست ہے اور کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ سنوبر رضا، پانجی پارا، اتر دیناجپور سے۔ بہت ساری چیزیں اور حقائق ایسے ہیں جو مانے تو جاتے ہیں مگر کہے نہیں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً ہیں لیکن ان کو کہا نہیں جاتا ہے، اور کہنے میں بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس زید کے بارے میں آپ سوال کیے ہیں، اسی زید سے پوچھا جائے کہ تیری ماں تیرے باپ کی بیوی ہے، تو اس کو امی کہہ کے پکارتا ہے یا باپ کی بیوی کہہ کے پکارتا ہے؟ اگر تو اپنی ماں کو باپ کی بیوی کہہ کے پکارے تو یہ حقیقت ہے اور صحیح ہے، غلط نہیں ہے، مگر بے ادبی ہے ضرور۔ دیکھیے بات صحیح ہے مگر پھر بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے باپ کو ابو کہہ کے پکارے تو بھی صحیح ہے، اور اگر جو ہے بیوی کا شوہر کہہ کے پکارے تب بھی صحیح ہے، بات صحیح ہے، مگر باپ کی اس میں بے ادبی ہے اور ماں کی بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح امام تنخواہ لے کر اگر جو ہے تو امامت کرتا ہے تو وہ نوکر ضرور ہے، مگر اس کو نوکر کہنا یہ امام کی توہین و گستاخی ہے۔ اور زید کا یہ کہنا کہ ہم اسے نوکر ہی کہیں گے، یا تو زید امام صاحب سے جلتا ہے اور مریض حسد ہے اور اس پر لازم ہے کہ اپنے حسد کا علاج کرے، اور یا تو وہ بدتمیز اور جاہل قسم کا آدمی ہے جو اس کے پیچھے امام پڑھتا ہے اور اسی کی گستاخی پر تلا ہوا ہے۔ ایسے جاہلوں اور بے لگام لوگوں پر کے لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ان کو سمجھائیں محبت سے، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی بدتمیزی اور جہالت پر اڑے رہیں تو یہاں پر سوائے اس کے اور کیا ہے کہ مسلمان ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیں تاکہ اپنی غلطی پر غور کرے اور سوچنے کے لیے مجبور ہو اور اپنی حد اور میان اور اپنی اوقات کے اندر آئے۔ بولے آپ ابو بھی کہیں صحیح تو، اور بیوی کا شوہر بھی کہیں تو صحیح ہے۔ یہ صحیح تو دونوں ماں کا شوہر کہیں، ماں کا شوہر کہے تب بھی صحیح ہے، آپ بیوی کا شوہر کہیں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا 11ویں شریف میں بکرے کی جگہ مرغا یا پھر بڑے جانور کے گوشت پر فاتحہ دلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ سید انیس، مہاراشٹر سے۔ عام طور سے آپ کے مہاراشٹر ہی میں نہیں بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے پورے ہندوستان میں یہ بات مشہور ہے کہ فاتحہ صرف چھوٹے گوشت پر دلانا چاہیے، اور مرغے پر یا مچھلی پر یا بڑے گوشت پر یا دال روٹی پر فاتحہ نہیں دلانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہونا چاہیے، اور مچھلی نہیں ہونا چاہیے، بڑا گوشت نہیں ہونا چاہیے، انڈا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا ہی گوشت ہونا چاہیے۔ یہ سب محض بے اصل اور جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مچھلی جب کھانا جائز ہے تو اس پر اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کھانا جو ہے تو جس کے نام آپ اصال ثواب کریں گے اس کے پاس کھانا نہیں پہنچتا بلکہ اس پر جو خرچ ہوا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ بڑے گوشت پر فاتحہ دلانا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ فاتحہ نام اصال ثواب کا جو اس پر خرچ ہو، تو ہر وہ چیز جو جائز اور پاک ہے اور اس کو کھانا جائز ہے تو اس کا اصال ثواب بھی جائز ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں جو ہے تو بڑے گوشت اور مرغے وغیرہ پر فاتحہ دلانا بلا کراہت جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لوگوں میں جو مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ
بزرگان دین اور علماء کرام کا دست بوسی اور قدم بوسی کرنا کیسا ہے؟ جواب نعت فرمائے محمد انیس۔ جو واقعی بزرگ ہو اس کی دست بوسی اور علماء کرام جو بعمل ہیں ان کی دست بوسی جائز ہے، لیکن آج کل جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ جس سے چاہتے ہیں مرید ہو جاتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، تو بے شک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پیر بننے کے لیے بہار شریعت کے پہلے حصے میں 4 شرائط بیان کیا، اور طریقت اور تصوف کی کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تب تو اور بھی زیادہ شرائط ہیں، جیسے سبع سنابل میں پیری مریدی کے سنبلہ میں فرمایا کہ پیر مستحب بھی نہ چھوڑتا ہو، تو اس میں تو اور سخت شرائط ہیں۔ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی 4 شرائط ہیں کہ پیر ایسا ہو جس کے عقائد اہل سنت کے مطابق ہوں، اور وہ بقدر ضرورت علم رکھتا ہو، یعنی عالم ہو، اور یہ کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، کوئی بیچ میں بدعقیدہ نہ گھسا ہو یا بغیر خلافت کے مرید نہ کرتا ہو، اور یہ کہ وہ فاسق یعنی بے عمل نہ ہو۔ اس دور میں 2 چیزیں تو بالکل عام طور سے دیکھی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ علم بالکل نہیں ہے، جو تعمیر ادب کی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پیری مریدی کی کر رہے ہیں۔ لال پیلا کپڑا پہن لیا پیر صاحب ہو گئے، بڑے بڑے بال رکھ لیا پیر صاحب ہو گئے۔ اور دوسری بات جو ہے تو عمل میں ان کی پول پٹی کھلتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہیں جو مومن اور متقی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایمان میں کمی ہے تب بھی ولی نہیں ہو سکتا وہ، اور تقوی طہارت میں کمی ہے تب بھی ولی نہیں ہو سکتا، تو وہ تو ولی کی شان بیان کی گئی ہے۔ اگر مان لیجیے ولی نہ ہو تب بھی پیر کے لیے کم سے کم جو ہے یہ 4 شرائط جو بیان کیے گئے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں بے عمل ہونا اور بے علم ہونا، نہ علم دین ہے نہ عمل ہے، اور زندگی بھر کھڑے کھڑے ہو پیشاب کرتے رہے، داڑھی منڈاتے یا کٹاتے رہے، مگر باپ کے مرنے کے بعد پیر صاحب بن گئے اور داڑھی رکھ لی، باقی کوئی مطلب نہیں، نہ علم دین سے مطلب، نہ نماز سے، نہ روزہ سے، غلط سلط مسائل بتاتے ہیں، اور یا تو بتا ہی نہیں پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ہاتھ چومنا حرام، سخت حرام ہے۔ اگر واقعی پیر ان 4 شرائط کے مطابق ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں چومنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاؤں کی حیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھنے سے لوگ سجدہ سمجھیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہابیوں کا، دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ بزرگوں کا اور علماء مشائخ کا ہاتھ چومنا ناجائز یا شرک ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے، اور اس کو جو اسماعیل دہلوی اور ابن عبد الوہاب نجدی سے جو ہے تو ترکے میں شرک کا فتویٰ لگانا ملا ہے، وہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے۔ ان خبیثوں سے فروعی مسائل میں بحث ہی کرنا بیکار ہے، کیونکہ جو دیوبندی ہے واقعی عقائد کفریہ رکھتا ہے، وہ بزرگوں کا ہاتھ چوم لے تب بھی کافر ہے اور نہ چومے تب بھی کافر ہے، تو اس مسئلے پر اس سے بحث کرنے ہی سے کیا فائدہ۔ ہاں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہاتھ چومتے تھے۔ حضرت زرا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور یہ وفد عبد القیس میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ اس حدیث شریف میں جو ہے کئی کتابوں کا حوالہ موجود ہے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو سنن ابو داود میں جو ہے تو امام ابو داود نے نقل کیا۔ اسی حدیث کو شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا۔ اس حدیث کو جو ہے تو امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں نقل کیا، اور طبرانی اوسط میں بھی نقل کیا۔ یہ حدیث فتاوی کبیر میں بھی ہے، اور اتنی حدیث کی کتابوں کا میں نے
حوالہ دیا کہ یہ حدیث ان کتابوں میں ہے۔ اب اگر وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک بزرگوں کا ہاتھ چومنا شرک ہے تو ان کے اندر اگر ہمت ہے تو صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگائیں، اور ان خبیثوں سے پوچھا جائے کہ جب صحابہ ہی معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے تو دنیا میں مسلمان کون بچے گا۔ اور دوسری حدیث شریف مشکات شریف باب الکبائر و علامات النفاق میں حضرت صفوان ابن اسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو یہودی بارگاہ رسالت میں آئے، فقبلا یدیہ و رجلیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دیے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کو چومے۔ یہ حدیث شریف آپ کو سنن ترمذی اور شرح مانی الاثار اور سنن نسائی اور سنن کبریٰ اور سنن ابن ماجہ اور طبرانی کبیر اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی اتنی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا جو ہے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون وہو میت، جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب بڑا چھوٹے کو کی پیشانی کا بوسہ دے سکتا ہے، شرک نہیں ہے، تو اگر چھوٹا بڑے اور بزرگوں کا بوسہ دے دے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو یہ دیوبندیوں وہابیوں کے شرکستان سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان خبیثوں سے صرف عقائد پہ بحث کیجیے اور کسی بات پر بحث نہ کیجیے، اور عقائد پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان سے ہمیشہ یہ آپ انداز اپنائیے کہ پہلے تم اپنے بڑوں کے کفری عقائد جو ہیں ان کا جواب دے دو، ان کا ایمان ثابت کر دو، اسلام کے اندر آ جاؤ، اس کے بعد تم پوچھو کہ بزرگوں کا ہاتھ چومنا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے یہ مستدرک سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد اور سنن ابو داود حدیث کی ان 4 کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا عورت سے پردہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کن حالات میں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ نصر اللہ شریف بنگلور سے۔ عورت سے پردہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت فاحشہ ہے اور بدچلن ہے تو ایسی عورتوں سے شریف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے کہ ایسی عورتوں سے شریف عورتیں پردہ کریں، کیونکہ ایسی عورتوں کے سامنے شریف عورتیں بلا پردہ رہیں گی تو ایسی عورتوں سے بھی عزت کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں جو آپس میں عام طور سے دیکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے تو ایک دوسرے کے سامنے کپڑا اتار دیتی ہیں اور برہنہ ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صورت میں پردہ نہیں ہے عورت کو عورت سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عورت کا عورت کے سامنے برہنہ ہونا جائز نہیں ہے، یعنی بدن پہ کپڑا ہونا چاہیے، اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ شریف زادی ہوں۔ باقی فاحشہ عورتیں ان کے سامنے شریف عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت خالص اپنے شوہر یا اس کی خوشی کے لیے میک اپ کروا سکتی ہے، جیسے فیشیل، بلیچ، ویکس یا آئی برو بنوا سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ندیم راجستھان سے۔ یہ سب چیزیں خلاف شرع، اور کچھ چیزیں تو اس لیے ناجائز ہیں کہ مصالحہ میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس لیے ناجائز ہیں کہ ان کے لیے بلا ضرورت ستر عورت کھولنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں اس لیے ناجائز ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، جس کی تفصیل اور اصل مسلم شریف کی حدیث سے بیان کر دی گئی۔ اب اگر آپ کو اس کے باوجود کچھ شک و شبہ ہوتا ہے اور آپ کو اس میں اشتباہ ہوتا ہے تو آپ استفتاء لکھ کر اور کسی ذمہ دار اور محتاط دارالفتہ بھیج دیجئے، وہاں سے جواب آ جائے گا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے رات میں سپنا
آیا ہے کہ مدینہ شریف کی زیارت کی ہے؟ حضرت اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرمائیں محمد مستقیم فقیر آباد سے۔ مدینہ شریف کی زیارت کے بارے میں خواب دیکھنا اچھا ہے، باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، اور اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو، اس کے کرم سے آپ کو اتنا اچھا خواب نظر آیا۔ 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اس سیلیبریشن میں جانا، اس میں حصہ لینا اور لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہنا اور میسجز کرنا کیسا؟ اگر اس کے اندر ناجائز حرکات کا ارتکاب ہوتا ہے اور نصرانیوں کے طور پر ان کے خاص وہ کام جو عیسائیوں کی علامت ہیں وہ انجام پاتے ہیں، تو اس سے پرہیز ضروری ہے۔ اور یوں ہی نیا سال مبارک ہو بغیر دعا کہنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ تشبہ نہ ہو غیروں سے اور نہ تشبہ مقصود ہو۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مومن، منافق، مشرک اور کافر، ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ حضرت جواب عنایت فرمائے محمد حافظ نظم سعودی عرب سے۔ مومن کہتے ہیں اس شخص کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور اس کا دل سے تصدیق کرے اس کی اور زبان سے اقرار کرے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور یہ کہ ان میں سے جن کا بداہتاً اور ضرورتاً ثبوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے، ان میں سے جو چیزیں ضرورتاً اور بداہتاً ثابت ہیں، یعنی عوام و خواص سب ان کو جانتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینے والا کافر ہے۔ اور ان میں سے تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے، اور اصل ایمان دل کی تصدیق ہے اور اس کے لیے اقرار شرط ہے۔ اور کافر کہتے ہیں جن چیزوں کا ضروریات دینیہ سے ہونا ثابت ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، کافر اصلی، کافر مرتد، منافق اور مشرک۔ مشرک کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک کرے، اللہ کی ذات میں یا صفات میں۔ اور منافق کہتے ہیں اس کو جو بظاہر اسلام ظاہر کرے لیکن دل سے مطمئن نہ ہو، بلکہ دل سے اسلام کا انکار کرے۔ اور پھر منافق کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، منافق مظاہر اور منافق غیر مظاہر۔ منافق مظاہر جس کا کفر کھل گیا ہو اور لوگوں پر عیاں ہو گیا ہو، جیسے دیوبندی، وہابی وغیرہ، یا منافقین مدینہ کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور ان کا کفر کھل گیا۔ اور منافق غیر مظاہر وہ منافق ہے جو بظاہر تو کفر نہیں کرتا لیکن دل میں کفر کرتا ہے، یہ منافق غیر مظاہر ہے۔ اس طرح سے کفار، منافقین اور مرتدین کی بہت سی قسمیں ہیں، اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے اور اسلام کا مدعی ہو مگر ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینیہ کا انکار کرتا ہو۔ آپ کے سوال کے جواب کی یہ تفصیل ہے، اور آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ تمہید ایمان، المعتقد المستند اور الامن والعلا
اور حسام الحرمین وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں کہ ان میں عقائد کی بڑی اچھی تفصیل ہے. اس میں کفر و شرک وغیرہ کی بہت ساری قسمیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر کوئی شخص سجدے میں گیا اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اسی سجدے میں دعا مانگا تو کیا اس وقت دعا مانگ سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے. ابراہیم خان رشید سے. سجدے نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. دعا کے لیے الگ سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور اس میں دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے جا رہا ہو اور بیڈ پہ لیٹ گیا ہو تو کیا لیٹے لیٹے درود شریف اور کچھ آیات پڑھ سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. ابراہیم خان رشید سے. لیٹ کر ذکر و اذکار کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت جب لیٹ کر کرے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پیر کو سمیٹ لے، یعنی پیر پھیلے نہ ہوں، کہ یہ ادب کے خلاف ہے. حضرت آپ کی بارگاہ مرض یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی کہ غیر مقلدین نے کہا کہ اس کا جواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے دیں، اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ سے دیں، حضرت اس کے متعلق کچھ فرما دیں. عبدالجلیل رضا ہنگولی مہاراشٹرا سے انہوں نے پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا قائل ہی نہیں ہے تو اگر ہم جواب دے دیں گے تب بھی جو ہے اس کے لیے جواب دینا نہ دینا برابر رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے سوالات کیے ہیں کسی کے تعلق نہ عقیدے سے ہے نہ عمل سے ہے، اس کا جواب محض جو ہے تو جہالت پر مبنی ہے. ہمارا اور غیر مقلدین کا تقلید شخصی کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید واجب نہیں، ہم کہتے ہیں واجب ہے. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور سوال بھی اسی کے تعلق سے آنا چاہیے. ابھی چند روز پہلے میری ایک ریکارڈنگ جو ہے تو شائع ہوئی ہے جو تقلید شخصی سے متعلق ہے. تقلید شخصی پر میں نے دلائل قائم کیے ہیں. تمام دنیا جہان کے غیر مقلدوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے اندر، ان کے باپ دادا کے اندر، ان کے مولویوں کے اندر کچھ بھی دم خم اور شرم و حیا ہے تو ان دلائل کا اور ان میں جو ان پر اعتراض کیے گئے ہیں ان کا جواب دیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی سوال وہ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں مارو سر پھوٹے گھٹنا سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے، اس پر ہم نے دلائل دیے. اب ان پر لازم ہے کہ ان دلائل کا وہ جواب دیں، اس کا رد کریں تاکہ ہم غور کریں کہ ان کے دلائل میں کچھ جان ہے یا نہیں، اس کا جواب دیا جائے. اب جو ہے تو وہ کہتے ہیں یہ امام اعظم سے ثابت کرو. سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، تم کو مطمئن کرنے کے لیے ہم دلائل ہی نہیں دیتے، کیونکہ غیر مقلدین اس دور میں جو پائے جاتے ہیں وہ اپنے عقائد کفریہ کے بنیاد پر کافر ہیں، اور وہ تھانوی گنگوہی وغیرہ کے جو کفریات قطعیہ ہیں ان کو بھی وہ کفر نہیں مانتے، اس لیے ان پر کفر کلامی کا بھی فتویٰ ہے. تو اب غیر مقلدین ہم اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے اگر وہ تقلید شخصی کے قائل بھی ہو جائیں تب بھی کافر ہیں، اور تقلید شخصی کے قائل نہ ہو تب بھی کافر ہیں. تو تقلید شخصی پر تو پہلی بات اگر غیر مقلدین کے اندر شرم و حیا ہوتی تو وہ بات ہی نہ کرتے، پہلے اپنے کفریات سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے، اس کے بعد تقلید شخصی پر بات کرتے. تقلید شخصی پر ہم نے جو بھی دلائل دیا وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے. اگر غیر مقلدین کے اندر شرم و حیا ہے تو تقلید شخصی بھی جو جواب دیے گئے ہیں پہلے اس کا جواب لائیں، اس کے بعد وہ جو بھی سوال کریں ہم اس کا جواب دیں گے. فرضی مزارات بنانا کیسا ہے؟ اس دور میں اس کی کثرت دکھائی دے رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کثرت کے ساتھ یہ ڈھونگ رچے ہیں کہ جب چاہا لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم کو فلاں شہید بابا نے خواب میں دکھایا کہ ہم یہاں پر دفن ہیں، ہمارا مزار بناؤ. بس وہ صبح اٹھے اور مزار بنا کے مداور صاحب بن گئے اور مجاور بن کر وہاں پر چادر گاگر پھول فاتحہ اور
اصلی مزار کا سا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا اور اس پر عرس بھی ہونے لگا صاحب، اور وہاں پر محفل میلاد بھی ہونے لگی، اس میں مولوی حضرات جو ہے تقریر بھی کرنا شروع کر دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ قدیم جلد 4 میں صراحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اور اس چیز کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کے حوالے سے ایک حدیث شریف بھی نقل کیا ہے کہ حدیث شریف میں ہے لعن اللہ من زار بلا مزارین، کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو فرضی مزار کی زیارت کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فرضی مزار کی زیارت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ ملعون ہے، تو وہاں پر جو جائے وہ چاہے فاتحہ کرانے کے لیے جائے، چاہے چادر چڑھانے کے لیے جائے، چاہے مجاور صاحب کا ہاتھ چومنے کے لیے جائے، چاہے مولوی صاحب نذرانہ لے کر مزار پر جا کے تقریر کریں اور لوگوں کو اکٹھا کریں، یہ جتنے ہیں یعنی ایسے مزار پر کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کرنے والے سب ناجائز و حرام کے مرتکب اور ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اور ایسی حرکت سے باز آئیں اور وہاں پر اصلی مزار کا شاہ برتاؤ کر کے اور اپنے آپ کو لعنت کا مستحق نہ بنائیں اور ملعون نہ بنیں۔ اور جو تفصیل دیکھنا چاہتا ہو وہ تفسیر عزیزی اور یا تو پھر فتاوی رضویہ قدیم جلد 4 میں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے بال میں جو کلپ لگاتی ہیں وہ لوہے کی ہوتی ہے اور انگلی میں لوہے کی انگوٹھی بھی پہنے رہتی ہیں، نماز پڑھتے وقت ان چیزوں کو اتار دیں یا پھر پہن کر ہی نماز پڑھ لیں؟ جواب عنایت فرمائے محمد اویس خان راجہ پور الہ آباد سے۔ یہ اچھی طرح یاد رہے کہ لوہا، پیتل، تانبا کا زیور وہ انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کڑا کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کا ہو، عورت اور مرد دونوں کے لیے ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ شامل شریف اور بہار شریعت عالمگیری وغیرہ میں ہے۔ تو اگر لوہے کی انگوٹھی یا چھلا یا کڑا وغیرہ پہن کر نماز عورتیں یا مرد جو بھی پڑھیں گے، نماز ان کی مکروہ تحریمی یعنی دوبارہ اس کا پڑھنا واجب ہوگا۔ اور رہی کلپ، تو کلپ بال میں لگائی جاتی ہے، وہ پہننا نہیں ہے، لگانا ہے، اور لگانے اور پہننے میں فرق ہوتا ہے۔ لگانے کا حکم الگ ہوتا ہے، پہننے کا الگ ہوتا ہے، لہذا کلپ لگا کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں، کیونکہ کلپ لگانا جب جائز ہے تو اس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھو کیونکہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہیں، سید نہیں ہے، جبکہ سمجھایا گیا کہ یہاں پر سید سے مراد سردار ہے، تو کیا زید کی بات مان کر یہ شعر نہ پڑھیں؟ اور کسی بڑے اکابرین نے کسی غیر سید کو سیدی کہہ کر سلام بھیجا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے فیضان رضا کرناٹک سے۔ پورے عرب میں آج بھی اپنے کسی بھی بڑے کو یا سیدی کہہ کے پکارتے ہیں، یہ عربی جملہ ہے کہ میرے سردار اور میرے مولا۔ اور پہلے زمانے میں بھی جب غلام اپنے مولا کو پکارتے تھے تو یہ سیدی کہہ کے پکارتے تھے۔ زید عربی زبان جانتا ہی نہیں، اور یا تو وہ دیوبندی ہے، اس کے سامنے علماء دیوبند کے کفریات پیش کر کے اس کی جانچ کی جائے، اگر وہ دیوبندی ہے تو اس خبیث کو مسجد سے نکال کے باہر کر دیا جائے، اور اگر دیوبندی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت سے پھر جلن اور حسد رکھتا ہے، اور عالم دین سے، وہ بھی اتنے بڑے مجدد سے بلا وجہ جلن اور حسد رکھنے والے کے بارے میں فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے خیف علیہ الکفر، ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے، یعنی ایسے شخص کے بارے میں خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، لہذا ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانی جائے جس جاہل کو اتنی تمیز نہ ہو
کہ سید اور سیدی میں کیا فرق ہے۔ سید کا لفظ جو ہے تو مفرد ہے اور سیدی کا لفظ مرکب ہے، اور مفرد اور مرکب دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ سید سیدی نہیں ہو سکتا، سیدی سید نہیں ہو سکتا، دونوں مفرد اور مرکب ہیں۔ پھر یہ کہ سید جو حضرت حسنین کریمین کے اولاد کو جو کہا جاتا ہے تو یہ ہندوستان کا عرف ہے۔ یہاں پر جب مطلقاً سید بولتے ہیں تو حضرت حسنین کریمین کی اولاد مراد ہوتی ہے، اور سیدی کا لفظ جو ہے اس میں یا نسبتی یا متکلم لگی ہوئی ہے، ہاں، کہ میرا سردار میرا مولا، یعنی اعلیٰ حضرت کو ہم ایسے سردار کہیں کہ اعلیٰ حضرت میرے سردار ہیں، میرے رہنما ہیں، تو جائز ہے، اور اسی کو عربی زبان میں منتقل کر دیا تو ناجائز ہو گیا۔ یہ شخص یا تو حاسد ہے، جلن خور ہے، اعلیٰ حضرت سے جلتا گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اور یا تو یہ شخص دیوبندی ہے، اور دونوں صورتوں میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس شخص کو مسجد سے نکال کر باہر کریں، اور اس فتین کو مسجد سے نکال کر باہر کریں۔ درر مختار میں ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے اس کو مسجد سے نکال کر باہر کر دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے امام کی برائی بیان کرتے ہیں اور اسی امام کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت میں محمد سنور رضا، پانجی پارہ، اتر پردیش سے، اتر دیناجپور سے۔ اگر امام جامع شرائط ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور اس کے باوجود وہ لوگ غیبت کرتے ہیں تو غیبت کے گناہ ان کو الگ سے ہوگا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جواب عنایت میں فرحان وارث کریلی، الہ آباد سے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور انگریزی سال کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کی مبارکبادی دینا غیروں کا طریقہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ پیجامہ اوپر سے اور نیچے سے موڑنا کیسا ہے کہ جس سے ٹخنا کھل جائے؟ حضرت جواب عنایت فرمائے عبد الرحمن کریلی سے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کف ثوب سے منع فرمایا ہے، تو پائجامہ نیچے سے موڑے چاہے اوپر سے موڑے، موڑنا بہرحال مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت وغیرہ میں، فتاوی مرکزی، دارالافتاء بریلوی شریف وغیرہ میں صراحت موجود ہے۔ ہاں، اتنا لمبا پائجامہ یا پینٹ سلانا ہی نہیں چاہیے کہ اوپر یا نیچے سے موڑنے کی ضرورت پڑے، اور اگر تھوڑا موڑا لمبا ہو گیا ہے تو اس کو نماز پڑھتے وقت اوپر چڑھا لے تاکہ ٹخنا کھل جائے، کیونکہ ٹخنا اگر بند ہے تو اس کی دو صورتیں فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 3 میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ٹخنا ڈھکا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور ایک یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کی علت بیان فرمائی کہ اگر تکبر کی نیت سے، گھمنڈ کی نیت سے ٹخنا ڈھکا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اگر تکبر اور گھمنڈ کی نیت سے نہیں ہے، محض جو ہے درزی نے لمبا کر دیا ہے یا اس لیے تھوڑا لمبا کروا لیا ہے کہ بعد میں چھوٹا نہ ہو جائے، تو اس طرح سے یا کوئی اور وجہ ہے اس لیے لمبا ہو گیا، مطلب یہ کہ تکبر کی نیت نہیں ہے تو صورت میں مکروہ تنزیہ ہے۔ مگر بعض لوگوں کی بدعقلی اور بددماغی پر حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ٹخنا اگر ڈھکا ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، اور موڑ دیا اگر تب تو مکروہ تحریمی ہوگی، تو تنزیہی سے بچنے کے لیے یہ تحریمی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بارش سے بچنے کے لیے پر نالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، تو یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو بدعقل اور بے وقوف ہو۔ مطلقاً ٹخنا ڈھکنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، ورنہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا تو ٹخنا ڈھکا رہتا ہے کیونکہ میری لنگی جو ہے تو سرک جاتی، اگر خاص خیال نہ کروں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لستا ممن یصنع خیلا، تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کی نیت سے لٹکاتے ہیں، جو فخر سے چلتے ہیں، مطلب یہ کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اس حدیث نے صاف بتا دیا کہ ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ڈھکنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، ٹخنے کے ڈھکنے سے یا ٹخنے کے نیچے کپڑا لے جانے سے، وہ اس کی علت اور وجہ صرف یہ ہے کہ تکبر اور خیلا کی نیت سے ہو، اور اگر خیلا اور تکبر کی نیت نہیں ہے
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی خود ٹخنے سے نیچے رہا کرتی تھی، اور اس کے باوجود ان کو جو ہے ناجائز و مکروہ تحریمی کا حکم ان پر نہیں لگا۔ تو دو صورتیں ہیں، اور لیکن مولنا تو مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، مولنا تو جائز ہے ہی نہیں، لہذا جو ہے تو اگر تھوڑا موڑا لمبا ہے تو اوپر چڑھا لے، کیونکہ چڑھانا مکروہ نہیں ہے، مولنا مکروہ۔